خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو جس نے ہمیں آج پھر موقع دیا کہ ہم خدا کے کلام پر غور کریں۔ امثال کی کتاب کی جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، آج اس کا یہ 16واں کلام ہوگا اور یہ ہے امثال کی کتاب اور اس کا 10واں باب۔ امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور دفع کرے گا۔ آمین۔ آج کے کلام کا عنوان ہے، ایک کوشچن ہے یہ، کیا آپ صادق ہیں؟ جب ہم صادق کا نام لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہ صادق کون ہوتا ہے، صادق کا مطلب کیا ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے، انگلش ٹرانسلیشن میں اس کو رائچسٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو راست باز کہتے ہیں۔ اور راست باز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک بات ہم ہمیشہ کلیئر کرتے ہیں کہ بائبل جس راست باز کی جو ڈیفینیشن بائبل بیان کرتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں راست بازی ملتی ہے، اور اپنے سرکردہ کاموں کی وجہ سے ہم راست باز نہیں ہوتے، ہم اس کے بہائے ہوئے خون کے نیچے آ کر راست باز بن سکتے ہیں۔ تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے یسوع کے خون کے نیچے ہیں، جو اپنے آپ کو جنہوں نے یسوع کے خون میں محفوظ کیا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ بنا چکے ہیں اور یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ پورا اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح واپس آنے والا ہے اور اس کے انتظار کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو صادق کہتے ہیں۔ کیونکہ رومیو کے خط کے 3 باب میں لکھا، اور وہ راست بازی جو اس پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کو راست بازی حاصل ہوتی ہے، تب ہم صادق بن جاتے ہیں۔ تو کوشچن، آج کا کلام کا جو عنوان ہے وہ ایک کوشچن ہے، کیا آپ صادق ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اور کسی کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہنا کہ بھائی کیا آپ صادق ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کیا ہیں۔ تو اگر ہم صادق ہیں تو صادق کے تعلق سے میں کچھ ڈیفینیشن بیان کروں گا، کچھ ریفرنسز ہم دیکھیں گے، اور اس کو میں 2 حصوں میں بیان کروں گا۔ تو آج پہلا حصہ میں اس کا بیان کروں گا، کیا آپ صادق ہیں، اس کا پہلا حصہ یہ۔ تو اگر آپ صادق ہیں تو آپ یقین کر لیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ صادق کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ یسوع کے خون پر بلیو کرتے ہیں، آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے خون بہایا، اس کے وسیلے سے آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اگر آپ صادق ہیں، آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ اس ایمان سے جی رہے ہیں، آپ اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ یسوع مسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لانے سے، تو پہلی بات، آپ صادق ہیں جی، پہلی بات آپ کے لیے خوشخبری ہے میرے پاس، خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا۔ پہلا ہی جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا تھا، امثال کی کتاب کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت، خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا۔ آمین، ہالےلویا۔ پہلی برکت صادق کے لیے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو یسوع مسیح کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے پہلی برکت کہ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور کرے گا۔ آج ہوس بڑھتی جا رہی ہے انسان کی، ہر ایک ایریا میں۔ آج جتنا اس کے پاس آ جاتا ہے پیسہ، وہ کہتا اور آ جائے، جتنی چیزیں اس کو ملی تو کہتا اور آ جائے، وہ دوسرے کے حصے کو بھی چھین لیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، مدر ٹریزا کہا کرتی تھی کہ خدا نے انسان کے لیے اس زمین پر بہت کچھ رکھا ہے، مسئلہ صرف بانٹ کر کھانے کا ہے۔ اگر ہم اس کو ساری دنیا کے پیسے کو، ساری دنیا کی اس ساری برکات کو اکٹھا کر کے، جو کچھ ان کے پاس فائنینشلی بلیسنگ ہے، دنیاوی جو کچھ چیزیں ہیں ان کے پاس، سب کو جو اکٹھا کر کے بانٹ دیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ آج شریر ہوس کرتے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ، جو اختیارات ہیں جن کے پاس، وہ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان سے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے شریر کی ہوس کو خدا دور کرے گا مگر صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا۔ او میرے عزیزو، کتنا بڑا وعدہ ہے اگر آپ آرام سے اس کو سوچیں بیٹھ کر کہ میں خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں خداوند کے نام سے کہلاتا ہوں اور میں کبھی فاقہ نہیں کروں گا، مجھے کبھی خدا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ آپ پازیٹیو دعا کیا کریں اس طرح سے کہ میں کبھی محتاج نہیں ہوں گا کیونکہ خداوند یسوع مسیح میرا پرووائڈر ہے۔ ہالےلویا۔ میں آپ کو پاکستان میں بہت سی گواہیاں سناتا تھا اور یہاں پر بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن خدا کے جلال کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایمان بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے سوچا کہ جب میں اپنے جاب پر جانے لگا تو میں نے سوچا بھی نیچے جا کر میں اپنے مینیجر سے کہوں گا کہ وہ مجھے انڈین ریسٹورنٹ کا نمبر دیں، تو وہاں سے میں انڈین کھانا منگاؤں گا اور میں چکن اور نان منگاؤں گا، اور نان وہ ہیں یہاں پر ملتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں وہ منگاؤں گا۔ اور جب میں آفس میں آیا تو خداوند کی حضوری میں سچ بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ یہ جب بات گواہیاں دیتا ہوں میری دل بھر آتا ہے۔ جب میں آفس میں آیا تو ایک بیگ پیک رکھا تھا، اس نے مینیجر صاحب نے کہا کہ جسٹن آئی ہیو سم تھنگ فار یو۔ میں کہا کیا ہے اس میں؟ کہتا اوپن۔ میں نے کھولا تو اس میں وہی چکن اور وہی نان گارلک والے جو میں نے سوچا تھا، اور میں نے کہا خداوند لکھا تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو کہ میں سن لوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نیچے جاؤں گا، مینیجر صاحب سے نمبر لوں گا اور میں کہوں گا کہ میں منگا لیتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہ پیسے نہیں، لیکن خدا نے میری بات سن لی۔ جتنی دیر میں تیار ہو کر آیا ہوں اس سے پہلے خدا نے اس سے کلام کر دیا اور میرے مینیجر صاحب نے پہلے ہی منگا کے رکھ لیا۔ میں کیوں؟ تب مجھے یاد آیا کلام میں لکھا ہے کہ خدا صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، جو لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں کبھی کھانے کے پیچھے بے اعتقاد نہ ہوں، کبھی فکر نہ کریں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا نہ خوراک کی فکر کرنا نہ پوشاک کی فکر کرنا۔ تو اگر آپ صادق ہیں تو لکھا ہے خدا ان صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا۔ دوسری برکت اسی باب کی 6 آیت، 10ویں باب کی 6 آیت، امثال 10واں باب 6 آیت، صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ صادق بلیسنگ کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم برکت کے لیے ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ کئی لوگ جو بہت تھوڑے وقتی طور پر اپنے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں سے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی لعنت کما رہے ہیں، بس ہمارے پر تو لعنت ہے۔ ایسا مت بولیں، نیگیٹو مت بولیں اور منفی باتیں مت سوچیں۔ آپ یاد رکھیں آپ خدا کی کریشن ہیں، آپ خدا کی میراث ہیں، جو یسوع مسیح نے جن کو اپنے خون سے خریدا ہے۔ اگر آپ صادق ہیں تو آپ فاقہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ صادق ہیں تو صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں۔ برکتیں ہوں گی نہیں، اس نے کہا برکتیں ہوتی ہیں۔ اتنی کنفرم بات ہے، ہوتی ہیں۔ دس از کنفرم، یہ بات کنفرم ہے کہ اس کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ برکتیں، یہ بھی لکھا برکتیں، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جتنا اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں آپ اسٹریچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہالےلویا۔ اور تیسری بات 11ویں آیت، صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ او صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے۔ میرا کویسچن ہے آج جو خدا نے میرے دل میں ڈالا وہ یہ کہ آپ صادق ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں جی ہم صادق ہیں، میں نے جتنی ڈیفینیشن بیان کی ہاں جی ہم یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر لکھا ہے صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، چشمہ آپ سمجھتے ہیں ندی کو، دریا کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے، جہاں پہ پانی نکلتا ہی رہتا ہے، وہ پانی رکتا نہیں وہاں سے، چشمہ اس کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر پانی نکلتا ہی رہتا ہے۔ تو جو صادق ہیں حیات کا چشمہ، اب آپ سمجھ لیں کہ جو زندگی کا پانی اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور زندگی کا پانی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے پاس آئے گا وہ پیاسا نہ رہے گا بلکہ اس کے اندر سے آب حیات کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہالےلویا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ صادق جو ہے اس کے منہ سے زندگی کا کلام نکلتا ہے، وہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کی روحیں بچ جاتی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا گیا کہ آج ہماری زبانیں خراب ہیں، آج ہمارا بولنا خراب ہے، آج ہم لوگوں کو اپنی زبانوں سے ہلاک کر رہے ہیں۔ صادق کے منہ سے تو زندگی کا پانی نکلنا چاہیے تھا لیکن موت کا زہر نکل رہا ہے۔ آج ہلاک کرنے والا زہر ہمارے منہوں سے نکل رہا ہے۔ اگر ہم صادق ہیں
تو ہم فاقہ نہیں کریں گے، خدا ہمیں فاقہ نہیں کرنے دے گا۔ اگر ہم صادق ہیں تو برکتوں کے وارث ہونے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، برکتیں ہمارے لیے ہیں۔ اگر ہم صادق ہیں تو پھر ہمارے منہ سے حیات کی اور زندگی کی، تازگی کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیں گی۔ ہالےلویا۔ اور چوتھی بات 20ویں آیت 10ویں باب کی، امثال 10واں باب 4 آیت، لکھا ہے صادق کی زبان خالص چاندی ہے۔ ہالےلویا۔ او شیروں کے دل بے قدر ہیں، صادق کی زبان خالص چاندی ہے۔ ہماری زبان کیسی ہے؟ خالص چاندی کہ خالص کیا کہہ سکتے ہیں، میں کیا کہوں، اب آپ خود سمجھدار ہیں۔ آج ہماری زبانیں کیسی ہیں؟ صادق ہیں ہم، صادق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے۔ آپ کو پتا چاندی کیسی چمکتی ہے اور کتنی اچھی لگتی ہے، لیکن لکھا شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ لیکن جو شریر ہیں وہ کسی کی قدر نہیں کرتے، وہ کسی کی محبت کی قدر نہیں کرتے، وہ کسی کے الفاظ کی اہمیت نہیں رکھتے، وہ کسی کی مہربانی کو نہیں مانتے، وہ کسی کی نیکی کو نہیں مانتے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے۔ صادق کو خدا فاقہ نہیں کرنے دے گا۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، صادق برکتوں کے لیے بلائے گئے ہیں، صادق کے منہ سے زندگی کی باتیں نکلتی ہیں۔ ہالےلویا۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، تبھی تو اس کے منہ سے زندگی کی باتیں نکلتی ہیں۔ ہالےلویا۔ اور 21ویں آیت میں لکھا صادقوں کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ صادقوں کے ہونٹ غذا پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، ہم نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، مطلب جب میں نے مسیح میں ہوش سنبھالا اور مسیح یسوع نے جب مجھے چنا اپنی خدمت کے لیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے نہیں چنا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا۔ تو یسوع نے جب مجھے چنا خدمت کے لیے، میں اب آ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ وہ جو کلام زندگی ہمارے منہ سے نکلتے رہے اور بہتوں کی زندگی بدلتی رہی اور ان کو فیڈ کرتے رہے۔ لکھا ہے صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں۔ کیا آج صادق ہم ہیں تو ہمارے ہونٹوں سے لوگوں کو غذا مل رہی ہے کہ سزا مل رہی ہے؟ ہم نے تو آج ہمارے ہونٹ ایسے بن گئے کہ بس ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے برائی نکال لینی ہے۔ آج میں جس کے پاس آپ بیٹھ جائیں وہ آس پاس کے 20 لوگوں کی برائیاں آپ کے سامنے بتا دے گا اور اپنے آپ کو سب سے اچھا بتائے گا، لیکن جتنا کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اور مجرم ٹھہراتا ہے۔ یاد رکھیے، کلام میں لکھا مجرم نہ ٹھہراؤ، خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤ گے، اور دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آج ہم اگر لوگوں کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، ہم لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں الزام لگانے والے تو جو کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اس کا خود کو تو مجرم ٹھہراتا ہے۔ آج ہمارے ہونٹ جو ہیں لوگوں کو غذا نہیں پہنچا رہے بلکہ موت کی اترائی پر لے جاتے ہیں۔ او میرے عزیزو، صادق لوگوں کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی ہے۔ صادق اپنی زبانوں کو خداوند کے تابع کریں۔ صادق، میں نے بتایا کہ جب بھی ہم کسی کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ اپنے آس پاس کے 5 7 8 لوگوں کی اتنی برائیاں کر دے گا اور اپنے آپ کو راست باز ثابت کر دے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خدا جانتا ہے کہ کون کیا ہے۔ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، ہمیں رحم کرنا ہے، ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا، ہمیں کسی کے ساتھ نفرت انگیز باتیں نہیں کرنی۔ ہالےلویا۔ کیا آپ صادق ہیں؟ جی آپ صادق ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور اگر آپ صادق ہیں تو چھٹی بات لکھا ہے صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ ہالےلویا۔ 24ویں آیت، شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ ہالےلویا۔ صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ آپ یاد رکھیے، اگر آپ صادق ہیں، آپ دعا گو ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ بے دل نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں اور اپنے نا امید نہ ہو، بے اعتقاد نہ ہو، اعتقاد رکھیں۔ فقط خدا یسوع مسیح نے کہا بے اعتقاد نہ ہو، فقط اعتقاد رکھ، صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ ہالےلویا۔ کلام کا وعدہ ہے صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ اگر آپ صادق ہیں آپ کی مراد پوری ہوگی۔ ہالےلویا۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کی تمام باتوں کی قدر کرتا ہے۔ میں تو جانتا ہوں، میں تو الاعلانیہ کہتا ہوں کہ جتنے بائبل میں وعدے ہیں میرے لیے سب پورے ہوئے ہو، تو میں تو حیران ہوں ان باتوں سے۔ اور اس ملک میں اتنی دور آ کر بھی
خداوند نے مجھے اس طرح سنبھالا ہوا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میں تم کو سر سفید ہونے تک اٹھائے پھروں گا. جیسے باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے، میں تم پر ترس کھاؤں گا. ہاللیلویا. خداوند سنبھالنے والا خدا ہے. خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہیں کرنے دے گا. خداوند صادق کی حفاظت کرتا ہے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. صادق کی زبان خالص چاندی ہے اور صادقوں کی مراد کو خدا پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، انکریج کرتا ہوں. آپ بے دل نہ ہو سکتا آپ کی دعا کافی دیر سے نہیں سنی گئی، ہو سکتا آپ اپنے اندر ہی اندر کہیں سوچتے ہو کہ میرا کیا بنے گا. خدا آپ کی مراد پوری کرنے والا خدا ہے. اور 30ویں آیت، ورس نمبر 30، 30ویں آیت، صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے. صادق یعنی ہلے گا نہیں. صادق کو کوئی وائبریٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن جو شریر ہے وہ زمین پر قائم ہی نہیں رہ سکتے. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. صادق کو خدا جانتا ہے اور صادق کی حفاظت کرنا جانتا ہے، صادق کی مراد پوری کرنا جانتا ہے. ہاللیلویا. اور 8ویں بات، 11ویں باب کی 9ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا. بے دین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے. آج ایسے ایسے بے دین لوگ ہیں، واقعی وہ اچھے تھوڑے بہت جو خدا کی طرف چلنا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی الجھا لیتے ہیں، اور وہ اس طرح سے باتیں پیش کرتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ بالکل دوسرے لوگوں کو ان کی راہ سے ہٹا لیتے ہیں. بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا. ہاللیلویا. صادق علم سے رہائی پاتا ہے. کون سے علم سے؟ یہ جو علم ہے، یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ جو علم الہیات ہے، الہی علم جو خدا کی تعلیمات ہیں، خدا کا کلام ہمیں جو بتاتا ہے، اس سے وہ خود بھی رہائی پاتا ہے، اس کے وسیلے سے دوسروں کو بھی بچانے کا سبب بن جاتا ہے. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. صادق جو ہے وہ دوسروں کو علم کے ذریعے سے بچا سکتا ہے. اور 9ویں بات، امثال 11 باب اور اس کی 28ویں آیت، جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے. او مائی گاڈ، کتنا خوبصورت کلام ہے یہ. خرمے دے درخت وانگر صادق لے لہاوے گا. ہاللیلویا. جیسے کھجور کا درخت ہلتا ہے جب اس کو تیز ہوا لگتی تو آپ کبھی دیکھیں کھجور کی ڈالیاں سیدھی ہو جاتی ہیں، اس طرح سے اتنی خوبصورت لگتی ہیں وہ. اور زبور نویس نے لکھا کہ ہم گاتے زبور، خرمے دے درخت وانگر صادق لے لہاوے گا. ہاں، اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے. آپ صادق ہیں تو آپ کے پتے نہیں سوکھیں گے، آپ کا پتا بھی نہیں مرجھائے گا. ہاللیلویا. صادق جو ہیں ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے، سرسبز ہوں گے، سرسبز ہوں گے. میں دعا دیتا ہوں آپ کو، جو میری آواز سن رہے ہیں، آپ سرسبز ہوں، آپ سرسبز ہوں، آپ برکت پائیں. ریسیو دا بلیسنگ. آئی کمینڈ دا بلیسنگ. آئی ریبیوک all the plague in Jesus' mighty name. I come against every infirmity in the name of the Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Be blessed. Be blessed. Receive the healing. Receive the blessing. Oh Rashata Kola Batiri Biko. خدا کے نام سے برکت پاؤ، ترقی پاؤ، اور ہرے بھرے درختوں کی مانند پھلو پھولو اور ملٹیپلائی ہوتے جاؤ، اور تمہاری مرادیں پوری ہوں اور تمہیں کبھی فاقہ نہ کرنا پڑے. ہاللیلویا. راشا تھکو رابا کا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیری تعریف کرتے ہیں. اور لکھا ہے 10واں پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا. 11واں امثال 11 باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے دیکھ صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو. اگر کوئی صادق ہے خدا اس کو بھی تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اور اس کے سارے کاموں کو خدا جانتا ہے. تو پھر یہاں پر لکھا تو پھر تو خود غور کر اس بات پر کہ کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو خدا بدلہ دے گا. اس لیے اگر آپ شرارت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں،
I encourage you to repent from your sins. میں آپ کو ابھاروں گا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہاللیلویا. اور آخر میں آپ کو ایک اور پوائنٹ دینا چاہتا ہوں صادقوں کے لیے. وہ زبور 140 میں ہے اور اس کی 13ویں آیت. زبور 140 کی 13ویں آیت لکھا ہے، صادق یقیناً تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے. اگر آپ صادق ہیں تو آپ ہر ایک بات میں اس کا شکر کریں گے، اس کی تعریف اور تمجید کریں گے. اور راست باز، صادق کا دوسرا مطلب راست باز ہی ہے. اگر آپ صادق ہیں تو اس کا شکر کریں گے اور اس کے حضور میں رہیں گے. اگر آپ اس کے حضور میں نہیں رہتے، اس کے حضوری میں ٹائم نہیں گزارتے، تو میں آپ کو بھارتا ہوں کہ آپ اس کے حضوری میں ٹائم گزارنا شروع کریں. میری دعا ہے کہ آپ صادق ہیں اور آپ سرسبز رہیں، ترقی کرتے رہیں، اور خدا صادق کی جان کو فاقہ نہیں کرنے دے گا. اور آخر میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ زبور نویس نے لکھا 140 زبور میں 13ویں آیت میں، کہ یقیناً صادق جو ہیں، یقیناً یعنی بڑی یہ پکی بات ہے کہ صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے. میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خدا ان کے حضوری میں رہیں، اس میں بڑھتے رہیں، قائم رہیں، ترقی کریں، اور خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس آل آف یو.